بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ سردی بھی انجوائے کر رہے ہوں گے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ ناظرین کرام، بعض آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ایک نقطے پہ، کسی نظریے پہ، کسی پوائنٹ پہ۔ دیکھنا کہ اگر وہ کسی ایسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جہاں ایسی بات پہ یعنی انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پایہ استقلال میں اس نظریے میں لغزش نہیں آتی، تو لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، اکثریت اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے متفق ہے، یا جو اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یا جو مخالفین کا پوائنٹ آف ویو یا نظریہ ہے اس پہ ہے۔ تو پھر آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ حق پہ ہے یا بندہ جھوٹ پہ ہے، باطل پہ کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں کسی کی ایک بات سنتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں کہ فوراً جا کے اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں، تغیر کر لیتے ہیں۔ مثلا کہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہوگا یہ وہ، تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا آتا ہے، میری ذہنیت میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کسی کام کے جو ہے نا منصوبہ بندی نہیں کی، میں نے ابھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے کس طرف جانا ہے، میں نے کن کن لوگوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے، کن کو ریجیکٹ کرنا ہے، کن کو مائنس کرنا ہے، کن کے ہم نے ابھی یہ منصوبہ بندی کی نہیں ہوتی۔ تو میں اگر جا کے جو ہے نا کسی کو کہہ دوں کہ وہ تو ایسے ہی چبل لگا ہوا تھا، حال ہی کوئی نہیں اس کا، وہ ہے یہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم کسی کے پوائنٹ آف ویو سے واقف ہو جانے کے بعد بھی اس قدر منافقت کے راستے پہ چلیں گے کہ فوراً جا کے کہ جو اس کے سامنے ہم نے ایگری ہوئے ہیں، جس بات پہ، جس پوائنٹ پہ اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا ہے، رضامند ہوئے ہیں، تو فوراً جا کے سائڈ پہ ہو کے یا ہم خود بدل جائیں گے، یا ہمیں کوئی چائے کی پیالی پہ یا کوئی لالچ دے کے یا کوئی سہانا باغ دکھا کے ہمیں فوراً وہ ہمارے جو ایمان ہے یا ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ہم نے جس کے ساتھ یکجہت ہونے کا ڈیسائیڈ کیا ہے، اس سے فوراً ہمارے اس نظریے میں بھونچال آ جائے گا، ہم متزلزل ہو جائیں گے، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، باوجود یہ کہ ہم جانتے ہوں گے کہ وہ بندہ غلط نہیں ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے نا اپنے مزاج میں، قول و فعل میں ہمارے اتنی تضاد ہے، اتنا کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ آج جس کا اس کو جس چیز سے پرابلم ہے کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگی۔ اگر قبل از وقت یا عین وقت پہ ہی کسی ایک ایشو پہ سارے ساتھ جوڑ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو کتنا وقت کا جو ضیاع ہونا ہے وہ بچ جائے گا وقت، کتنی جو ریلیٹیوز جو ہے، ریلیشن شپ ہے خراب ہونی ہے وہ بچ جائے گی اس سے، خرابی سے۔ ہم کسی ایک پوائنٹ پہ جب بات کرتے ہیں تو فوراً جو ہے نا دوسرا جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، جو جانتا بھی نہیں، جو سمجھتا بھی نہیں ہے، فوراً درمیان میں وہ مداخلت کر کے وہ بنے بنائے کام کو، بنی بنائی بات کو بگاڑ دے گا۔ اہل علم بیٹھے ہوں گے، نظر بصیرت رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، فراست مومنانہ رکھنے والے بیٹھے ہوں گے،
بڑے بیٹھے ہوں گے، کسی کا حیا وہ نہیں کرے گا، فوراً وہ اس کی ہر بات کو نفی میں کر کے، اس کی ہر بات کی نفی، اس کی ہر حقیقت کی نفی کر کے مسائل سے مزید دو چار کر دے گا۔ معاشرے میں ایسے ناسور بھی ہیں جن کو کوئی سینس، کوئی شعور، کوئی سمجھ نہیں ہوتا، حقیقت کو جھٹلا کے دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ سمجھے کہ جو بندہ کسی ایک بات پہ ڈٹ گیا ہے نا، کسی ایک بات پہ، تو اکثریت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس میں یہ جو اس کا پوائنٹ آف ویو، یہ جو ڈٹا ہوا ہے، یہ جو ایک نظریے پہ کھڑا ہے، وجہ کیا ہے کہ شاید اس میں باقی سب کی بھلائی ہو، باقی سب کا فائدہ ہو، لیکن اس حقیقت کو وہ اوپر وہ لوگ کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ جانتے بھی ہوتے ہیں، کچھ تو اس لیے نہیں لاتے، اس کی آواز کو، اس کی آواز کے ساتھ ہم آواز نہیں ہوتے، یا اس کے شانہ بشانہ نہیں چلتے، اس لیے بھی کہ تقریباً 10% لوگوں کو تو اس کی تہ تک کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ایک پارٹی جلسہ ہو رہا تھا، سیاسی پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا، تو لوگ نعرے لا رہے تھے، شیر آیا، شیر آیا، یا زرداری صاحب، ایک زرداری صاحب پہ وہ ایک عورت سے اینکر نے پوچھا کہ آپ کس کو، کسی کے متعلق پوچھا، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بڑے بڑے جوشیلی انداز میں نعرے لگا رہی تھی، اس کو یہ بھی نہیں خبر تھی کہ اس پارٹی کا جو ہے سربراہ وہ کون ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں آتا تھا۔ تو ہم جب کسی مسئلے کو کسی ایک محلے میں ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو تقریباً 25% لوگ ایسو لوگوں سے سامنا پڑے گا کہ جن کو بات کا پتہ نہیں ہوتا، بات کی وہ بات کی الف کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اپنے کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان حقائق کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو کوئی سینس نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ 25% لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے مفاد کو جو اپنے مفاد سمجھتے ہوئے آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ 25% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سہانے باغ دکھا کے اس کے پوائنٹ آف ویو سے برگشتہ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں میرے ساتھ ہوں، یہ تو چبلے مارتا رہتا ہے۔ اور باقی جتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کے نظریے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس بات کے خلاف ان کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں ناسور ہیں کہ جو صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی خاص اسپیشل مخلوق سمجھتے ہیں اس زمین پہ، جو اپنے آپ کو مافوق الفطرت کوئی شخصیت سمجھتے ہیں، محیر العقول شخصیت سمجھتے ہیں، جن کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ جن کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، نہ جنہوں نے ابھی منصوبہ بندی کی زندگی گزارنے کی۔ ایک چبل مزاج آدمی کو اللہ کوئی نوکری سے نواز دے، پیسے سے نواز دے، تو وہ سمجھتا ہے کہ پتنی مجھ پہ اللہ کتنا مہربان ہوا، کتنا راضی ہے، شاید سورج بھی میرے جو ہے نا مجھے پوچھ کے طلوع غروب ہونا چاہیے۔ تو یہ بات نہیں ہوتی کہ لازمی نہیں جس کے پاس پیسہ ہو، یا جس کے پاس دولت ہو، یا جس کے پاس کوئی نوکری آ جائے، وہی جو ہے نا حق پہ ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اور فرعون کی بادشاہت کے شان و شوکت کو دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مکے میں گزارے، مدینے میں گزارے، آپ اس کو دیکھ لیں، اور باقی جو لوگ تھے ان کی کفار جو تھے ان کی عیاشیوں کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جو ہے نا انبیاء بھیجے ہیں، پھر وہ سرکشوں کی طرف جو اس وقت کے سرکردہ ہوتے تھے ان کی طرف بھیجے، اور ان کی شان و شوکت دیکھیں، اور انبیاء کی سادگی دیکھیں، انبیاء کی سادگی دیکھیں۔ آپ کو پتہ تو کیا ہم کہیں کہ جن کے پاس دولت، تو آپ شداد کو دیکھیں، اس کے زمانے میں آنے والے انبیاء کو دیکھیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ جس کے پاس دولت، یہ جس کے پاس ثروت، یہ جس کے پاس جائیداد، میراث، یہ کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، وہی حق پہ ہوگا؟ نہیں۔ معاشرے میں ایسے کو ڈھونڈا کریں جو حق کے ساتھ ہیں، حق پہ چلنے والے ہیں، سب کی بھلائی چاہتے ہیں، سب کا فائدہ چاہتے ہیں، اپنے مفاد کی کبھی بات نہیں کرتے، اور ان کو وہی لوگ اوپر نہیں آنے دیتے، وہی ناسور، وہی بدبخت اور بد نصیب قسم کے کہ جن کے اپنے الو سیدھے ہیں، جن کے اپنے الو سیدھے، وہ آپ کو کبھی اوپر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کے خیال یہ ان کے
شان و شوکت کے خلاف یہ چیز ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو عقل کل والا سمجھتے ہیں کہ عقل کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. ان کے مفاد کے آپ کا وجود ان کے یا آپ کے پوائنٹ آف ویوز جو ہوتے ہیں ان کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے وہ آپ کی نہ ہاں میں ہاں ملائیں گے، نہ آپ کے صداقت بھرے جو پوائنٹ آف ویوز ہوں گے ان پہ کومنٹ اچھا کریں گے، نہ جو ہے نا وہ ان کو تسلیم کریں گے، نہ ہی آپ کی شخصیت کو تسلیم کریں گے، نہ اس کو صداقت والا کوئی ایشو یہ جو ہے نا اس کو نام دیں گے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں. نہیں، ہر زاویے سے آپ کو جھٹلا کے وہ نیچے رکھنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کہ ان کے اپنے مفادات کے آپ کا ایجنڈا خلاف ہوگا. تو یہ باتیں ہیں، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے نا تو ہم ہجوم ہیں، ہم قوم نہیں ہیں. جب ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ ہم نے جو اکثریت جو چاہتی ہے اس کی آواز کے ساتھ ہم نے لبیک کہنا ہے، اس کی آواز کے ہم آواز ہونا ہے، تو پھر دنیا میں ظلم نظر ہی نہیں آئے گا، دنیا میں جبر استبداد نظر ہی نہیں آئے گا. بڑھتا ہی تب ہے کہ جب اہل حق رکھنے والوں کو حق نہیں دیا جاتا، سستا انصاف فراہم نہیں کیا جاتا. یہ باتیں اگر اچھی لگے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اگر بری لگے تو معذرت. ساتھ یہ بھی عرض ہے ناظرین کرام میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور ہمیں اچھی سوچ اور منصفانہ مزاجی نصیب فرمائے. السلام علیکم.